جی السلام علیکم، میں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ بڑی ڈیولپمنٹس بڑی تیزی سے ہو رہی ہیں، اور جو بڑے عرصے سے کہا جا رہا تھا، میرے ویلاگز اس کے گواہ ہیں۔ میں نے کبھی کوئی اپنا ڈھول پیٹنے کی کوشش نہیں کی، آپ کو پتہ ہے کہ میں بتاؤں کہ فلاں وقت یہ کہا تھا وہ کہا تھا۔ اگرچہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپنا ڈھول پیٹتے رہنا چاہیے، ہماری میموری ذرا تھوڑی سی لیپسز ہوتے رہتے ہیں، ہمارا قصور بھی نہیں، بہت سارے ایونٹس ہو رہے تھے ذہن میں، ساری چیزیں تو آپ اپنی یو ایس بی میں اسٹور نہیں کر سکتے، ذہن بھی ایک طرح کا یو ایس بی ہے، سو بہت ساری چیزیں ڈیلیٹ ہوتی رہتی ہیں، نئی ایڈ ہوتی رہتی ہیں، سو ان کا خیال ہے مجھے ہی اپنا ڈھول جو ہے نا پیٹتے رہنا چاہیے۔ تو میرا خیال بہت عرصہ پہلے سے یہ کہہ چکا تھا کہ یہ جنرل باجوہ صاحب ایکسٹینشن نہیں لیں گے، اور اس وقت کی بات ہے جب بڑا یہاں پہ اچھے خاصے ہمارے اینکر دوست ہیں، وہ اس پہ بیٹ لگا کر بیٹھے تھے کہ نہیں جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ ایکسٹینشن لیں گے، اور وہ کہیں نہیں جا رہے۔ اور جو اسپیشلی جب عمران خان صاحب نے کہہ دیا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب کو مطلب ایکسٹینشن دے کے ان کی نگرانی نئے الیکشن کرا کے نئی حکومت ہے، نیا وزیر اعظم ہے، اور وہ آ کے نیا آرمی چیف لگے، میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ نہیں میں اب آپ کہیں گے جب بہت سارے دوستوں کا خیال تھا شاید کہ میری انفارمیشن ہے، تو یہ میرا انالیسس تھا، میں ابھی بھی میں اس کا کریڈٹ نہیں لے رہا کہ میرے پاس خبر تھی جو میں نے بریک کی تھی، لہٰذا کوئی سکوپ تھا یا مجھے کوئی اس طرح کے اندر کی یا کوئی میری کسی سے بات ہوئی تو ناٹ ایٹ آل۔ میری اسیسمنٹ تھی، ریڈنگ تھی، میں ریڈنگ پہ کئی دفعہ پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ ہر فیلڈ میں جو لوگ ہوتے ہیں، آپ ہیں جیسے آپ کی اپنی فیلڈ میں آپ کی ریڈنگز ہوتی ہیں ٹھیک ہوگی سچویشن۔ سو میری ریڈنگ یہ کہتی تھی، اسپیشلی جب عمران خان صاحب نے ان کو کہا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں کہ مطلب ہے کہ ان کو ایکسٹینشن کے ڈائریکٹ تو نہیں کہہ رہا تھا، لیکن انہوں نے مطلب یہی تھا، وہ اپنے منہ سے وہ الفاظ نہیں ایکسٹینشن کے یوز کرنا چاہ رہے تھے جنرل باجوہ صاحب پہ، لیکن مطلب ان کا یہی تھا جو انہوں نے انٹرویوز دیے تھے کہ اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے۔ تو میں نے اس کے بعد یہی بات کی تھی، میں نے کہا نہیں اب یہ ٹائم ہے جنرل باجوہ صاحب کے لیے کہ جس وہ فیس سیونگ کا یا اس کا سیف ایگزٹ کو تلاش کر رہے تھے، دس واز دا مومنٹ اینڈ ہی ول سیز اٹ، اور انہوں نے وہی کچھ کیا ہے، ناٹ بیکاز اگین آئی وڈ سے کہ کوئی میری بات پہ کیا، انہوں نے انہوں نے وہ دیکھا ہوگا، اپنی صورتحال کو دیکھا ہوگا کہ اس وقت جب ان پہ بڑی تنقید تھی کہ مطلب رینکس کے اندر سے بھی آتا ہے، بعض دفعہ باہر سے بھی تنقید آتی ہے، ادھر ادھر سے کہ دیکھیں جی کہ آپ نے ایکسٹینشن لے لی اور یہ چیزیں کر لیں، تو وہ بہترین ٹائم تھا جب اب آپ کی لیگسی ہوتے ہیں نا ہر آرمی چیف کی، یار اس کے ادارے کے سربراہ کی، کہ آپ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، اب کم از کم وہ کہہ سکتے تھے اپنی فیملی کو، دوستوں کو، اپنے کورس جو میٹس ہیں یا بیچ میٹس ہیں جو بھی ہیں کہ دیکھو یار مجھے، اب تو عمران خان صاحب بھی مجھے دینے کو تیار تھے ایکسٹینشن تھے، میں نے نہیں لی، تو وہ سب سے بڑا ان کے لیے میرا خیال ہے یہ اہم تھا کہ اب وہ کم از کم تھوڑی سی فیس سیونگ اپنی رکھ سکتے ہیں کہ میں نے کوئی لالچ نہیں کی، مزید مجھے سال 6 مہینے مل سکتے تھے۔ اور دوسرا میرا خیال ہے انہوں نے آگے اناؤنسمنٹ کی ہے، آپ نے دیکھ لی ہوگی، ایس پی آر کا بھی آ رہا ہے، الوداعی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، پلس وہ عمران خان کے شاید وہ جو ان کا پلان تھا، وہ انہوں نے یہ سوچا ہوگا، سمجھا ہوگا کہ مجھے اگلے کچھ 6 مہینے سال کی ایکسٹینشن اگر ملتی ہے، اس کی قربانی دے کہ مجھے عمران خان صاحب کا جو پلان ہے اس کو مجھے کامیاب نہیں کرنا چاہیے، بیکاز اٹ ہیز بیکم ٹو مچ۔ اب لاکھ ہم اس کو انکار کریں، ایک ٹگ آف وار تو شروع ہو چکی تھی، ابھی بھی ہے، شروع ہے، بلکہ میں آج عمران خان صاحب کا پڑھ رہا تھا، ان کا انٹرویو ڈان میں تھا، بڑی انہوں نے سخت باتیں جو ہیں انہوں نے کی ہیں، اور آہستہ آہستہ اس بات کے احساس میرا خیال جنرل باجوہ صاحب کو بھی ہوگا کہ ابھی جوں وہ اس ریٹائرمنٹ کے قریب جائیں گے، پوسٹ ریٹائرمنٹ عمران خان صاحب یا ان کے کوئی ساتھی جو ہیں کھل کر میرا خیال بات کرنا شروع کر دیں گے، سو یہ بھی دباؤ ہوگا ان پہ جناب باجوہ صاحب پہ کہ بہتر نہ ہوتا کہ میں سال ایک ایکسٹینشن لے لیتا کہ جب تک میں آرمی چیف ہوں تو خان صاحب جو ان کی پارٹی جو ہے تھوڑا سا چیک میں ہے، تھوڑا سا بھی بات کرتے ہوئے وہ تھوڑا سا وہ سمجھتے ہوں گے کہ آرمی کا انسٹیٹیوشن ہے، اس کے سربراہ کے بارے میں ہم نے کہاں تک بات کرنی ہے، لیکن وہ میرا خیال جھاکا جو تھا، جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، وہ ڈی جی آئی کی پریس کانفرنس کے بعد وہ تھوڑا سا ٹوٹا ہے، جس کی وجہ سے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جو اٹیک آیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پہ بڑا اسٹرانگ تھا اور بڑا سخت تھا، اور اس میں مزید آپ دیکھ رہے ہیں کہ تیزی آتی جا رہی ہے، اور انہوں نے جو اپنے ڈان کے انٹرویو میں انہوں نے جناب باجوہ صاحب کے حوالے سے بڑی اہم باتیں کی ہیں، اور وہی انہوں نے علیم خان والی بات کی ہے کہ وہ بنانا چاہتے تھے، ان کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے تھے، جس پہ یہ پرچے تھے، مقدمے تھے، لینڈ گریبنگ کے کیسز تھے، مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جنرل صاحب ایک ایسے بندے کو سپورٹ کر رہے تھے چیف منسٹر پنجاب کے لیے جس کا ٹریک ریکارڈ جو ہے ٹھیک نہیں تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا، اس نے انٹرویور نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ بھی تو تھے وہی علیم خان صاحب، اس وقت وہ لینڈ گریبر نہیں تھے، جب اس وقت آپ کو نہیں لگتا تھا کہ ان کے ایکٹس آف امیشن کمیشن ہے، تو انہوں نے کہا آپ کو اس وقت سمپلی یہ الزامات تھے، یہ باتیں تھیں، ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیب جو ہے سارا وہ فوج کنٹرول کر رہی تھی، اور اگین تو انہی کی طرف اشارہ کر رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کی طرف، تو اس پہ بھی اب اس پہ کوشچن اٹھ رہے ہیں کہ اگر نیب کنٹرول کر رہی تھی تو پھر اگر علیم خان نیب ان کا فوج کا آدمی تھا تو پھر علیم خان صاحب کیسے گرفتار ہو گئے تھے؟ پھر فوج نے اپنے ہی چیف منسٹر تھے
جو ان کے نامنی وہ کرنا چاہ رہے تھے ان کو کیسے گرفتار کر لیا. تو بہرحال وہ ایک الگ کہانی ہے. لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جیسے میں نے یہ باتیں آگے بڑھیں گی اور تنقید جو ہے نا ان پر بڑھے گی. اب ان کے پاس آپشن کیا تھے؟ ایک تو صاف ظاہر نئے آرمی چیف کے حوالے سے کنسلٹیشن پروسیس ہے وہ بھی شروع ہوگا، اور اس میں یوزل طور پر کرتے جو ہیں شریف برادرز جو ہیں، شہباز شریف صاحب لندن میں تھے، نواز شریف صاحب سے ملنے ہوں گے، اور فائنل انہوں نے نام فائنل کیا ہوگا، کیونکہ اس کے بعد تو رابطہ ان کا کوئی ڈائریکٹ مطلب ہے وہ کہتے ہیں 1-on-1 میٹنگ جو ہوتی ہے وہ تو شاید نہیں ہو سکے گی، اور ٹیلی فون پہ یا میسیجنگ پہ وہ بھی خیال کریں گے کہ اس طرح کے فیصلے ہم ان کو نہ فیصلے کریں کہ بیٹھ کے کس کو نیا آرمی چیف بنانا ہے. لہٰذا بہت زیادہ یہ اس پہ توقع کی جا رہی ہے کہ فیصلہ جو ہے نا آرمی چیف کے نام کا یہ کر رہے ہوں گے لندن سے. لیکن بتایا یہ جا رہا ہے اب ان کے لیے پرابلم بنا ہوا ہے وہاں پر، ان کے لیے لندن میں جو ہے یہ ایشو ہے نواز شریف صاحب کے لیے کہ کس کو آرمی چیف لے کر آئے ہیں. مریم نواز گروپ جو ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ جناب عاصم منیر جو ہیں ان کا لے کر آئیں. اس کی ریزننگ بھی صاف ظاہر ہے ان کے پاس موجود ہے کہ وہ ایک خان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے ان کے ریزرویشن ہیں، تو لہٰذا ایسا آرمی چیف سوٹ کرے گا اس کو نواز شریف صاحب اور کمپنی کے جو کل کا پوزیشن یا خان صاحب کے ساتھ مل کر ان پہ کوئی دباؤ نہ ڈالے کہ الیکشن کب کروانے ہیں، کیسے کروانے ہیں، یا اپنے آپ کو وہ نیوٹرل بنانے کے چکر میں کچھ ان پہ حکومت پہ اننیسیسری دباؤ نہ ہو. اس کو ان کا خیال ہے کہ ہی از دا رائٹ چوائس. ویسے بھی ان کے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کی ریپوٹیشن ایک بڑی اچھی ہے، وہ ککول سے وہ سوارڈ آف آنر ہیں. اور پھر یہ بار بار یہ بات بھی آتی ہے کہ انہوں نے حافظ قرآن ہے، جب میرا 40 ایئرس یہ پلس ایج تھی اس وقت حفظ قرآن کرنا، تو اس طرح کی چیزیں بھی ان کے حوالے سے آ رہی ہیں. ان کا اپنا ان کی پرسنل انٹیگریٹی وغیرہ وہ بھی مطلب کوشچنبل ہے، اس پہ تو کوئی بات نہیں. سو وہ یہ سمجھتے ہیں، لیکن پھر ساتھ میں ہاؤس آف شریف اس بات سے ڈر بھی جاتا ہوگا کہ اتنا ایک اچھا ایماندار ساکھ اور ایک پروفیشنل سولجر جو ہے تو وہ ہمارے ساتھ پھر کیسے چلے گا. لیکن سوال یہ کہ انہوں نے کون سے ایسے کام فوج کے لینے ہیں، انہوں نے نواز شریف صاحب نے یا ان کی فیملی نے کہ انہوں نے کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ کروانی ہے جیسے IG یا چیف سیکرٹری سے کروانی ہوتی ہے. سو بہرحال وہ ایک بڑا ان کے لیے مشکل فیصلہ ہے. اچھا پھر سوچا یہ جا رہا ہے کہ یہ رات مالک صاحب بھی میرے ساتھ وہ شو میں تھے، ان کا یہ خیال ہے اس سحر صاحب جو ہیں سحر جمشید صاحب ہیں ان کو بھی ہے چانسز ہیں کہ کسی ایک کو اوپر ایلیویٹ کیا جائے، ان کو چیئرمین چیف جوائنٹ آف سٹاف لایا جائے، ایک کو آرمی چیف لایا جائے. بہرحال یہ تو چیزیں وہاں پر اس پر ہو رہی ہیں. درمیان میں کچھ سرکل یہ بھی چاہتے تھے کہ آپ اس وقت جنرل باجوہ صاحب کو نہ ہٹائیں، ان کو ایکسٹینشن دے جائے. یہ بھی ان کے کیمپ میں یہاں پہ نواز شریف صاحب کے کیمپ میں یہ بات تھی. لیکن نواز شریف صاحب خود ذاتی طور پر جو مجھے پتہ چلا لندن سے کہ میرے ایک دو کوئی سورسز سے بات ہوئی ہے ہو آر ویری کلوز ٹو دا شریف فیملی، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے نواز شریف صاحب اس بات کے حق میں نہیں تھے کہ ہم نے کبھی ایکسٹینشن نہیں دی. ماضی میں وہ سمجھتے ہیں کہ 2-3 دفعہ ان پہ دباؤ پڑے تھے کہ ان کو ایکسٹینشن دی جائے، جیسے وہ کہتے ہیں جنرل رحیل جو ہیں وہ انٹرسٹڈ تھے، ان کو نہیں دی گئی تھی. ابھی کے معاملات میں کچھ لوگ چاہ رہے تھے کہ نہیں آپ ان کو جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینڈ کر دیں، اسپیشلی جب وہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان جس طرح کا ایشوز ہیں تو اسٹیبلشمنٹ اور وہ ایک دوسرے کو انگیج کیا ہوا ہے تو اس میں حکومت کو ذرا ریلیف ملا ہوا ہے. سو نئے آرمی چیف کے آنے سے میرا بھی یہ خیال ہے ویسے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہو جائیں گی، کلیئر ہو جائیں گی. نیا چیف جو آئے گا وہ ایک نئی پالیسی کے تحت آئے گا. لیکن یہ بھی ساتھ میں ہے کہ جو ریکمنڈیشن جو ہے جنرل باجوہ صاحب کی ہوگی، یوزلی طور پر ہوتا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کرتے ہیں کہ یہ آرمی چیف کی اگین جو ریکمنڈیشن ہوتی ہے پوچھتے ضرور ہیں کہ آپ بتائیں کہ اس کو لگایا جائے، لیکن اس کے برعکس کرتے ہوتے ہیں تاکہ یہ جو اس کی لیگسی ہے اس کی سٹنگ آرمی چیف کی وہ جاری نہیں رہنی چاہیے، بلکہ جو نیا چیف ہے وہ آ کے اپنے سابقہ باس کا شکر گزار نہ ہو کہ انہوں نے مجھے چیف لگایا ہے. سو وہ ہمیشہ یہ بتاتے ہیں، یہ جو ہیں یہ شریف فیملی ہے ہمیشہ یہ بتاتے ہوتے ہیں جو نیا چیف آتا ہے کہ آپ کے سابق باس تھے انہوں نے آپ کو ریکمینڈ نہیں کیا تھا، ہم آپ کو لگا رہے ہیں، تاکہ وہی والی بات ہے کہ لائلٹی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ان کا ہمارے ساتھ رہے، اپنے سابق وہ چیف کے ساتھ نہ رہے. یہ الگ بات ہے کہ ہر دفعہ وہ لائلٹی والا فیکٹر جو ہے نا وہ کہیں بہت دور رہ جاتے ہیں. نواز شریف صاحب اگین میسیج وہ کوئی نہ کوئی پھر پھڈا جو ہے نا وہ فوج سے آرمی چیف سے لے بیٹھتے ہوتے ہیں. بہرحال وہ خان صاحب کی پلاننگ جو ہے وہ میرا خیال ہے بری طریقے سے انہوں نے جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ یہی شاید ان سے اپنا سکور سیٹل کر سکتے تھے کہ جو خان صاحب کی اسکیم آف تھنگس تھی کہ اس کو الیکشن کروائے جائیں اور نیا چیف ہے شاید وہ سمجھتے تھے اپریل میں سے پہلے الیکشن ہو جاتے ہیں تو ان کی مرضی کا چیف وہ لگا سکتے تھے. تو یہی سوچا گیا ہے کہ جناب کہ نہیں کہ خان صاحب کو یہ موقع نہ دیا جائے اور اس کو فردر ایکسٹینشن کی قربانی جو ہے نا وہ جنرل باجوہ صاحب جو ہے نا وہ خود دینے پر تیار ہو گئے ہیں. سو یہ چیزیں خان صاحب کے لیے
اب کیا پالیسی رکھتے ہیں جب یہ اگر اس کا اناؤنسمنٹ ہو جاتا ہے، وہ آنا چاہ رہے ہیں اسلام آباد، آپ نے ساری چیزیں ان کی دیکھی ہوئی ہیں، ونس یہ چیف کا اناؤنس ہو جاتا ہے، اگرچہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب، بلکہ وہی انہوں نے اس میں کہا ہے، انہوں نے انٹرویوز میں، ایک دو انٹرویوز میں نے ان کو پڑھے بھی ہیں، سنے ہیں، تو انہوں نے کہا جو میرٹ پہ آتا ہے لگا دے۔ اب یہ ان کا سٹانس بالکل ڈفرینٹ ہے۔ پہلے وہ کہتے تھے نہیں کہ آرمی چیف جو ہے نا بیٹھ کے کنسلٹیشن سے کریں، 3 نام حکومت دے، 3 نام ہم دیں گے، پھر کوئی پارٹی بنے اور بیٹھ کر اس کو ہم ڈسکشن کریں۔ اب وہ اس بات پہ آ گئے کہ ٹھیک ہے کہ جناب کہ آپ لگانا چاہتے ہیں لگا لیں، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ نیکسٹ آرمی چیف جو ہے تو اس کو یہ تصور جو ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اس کے اپوائنٹمنٹ کے خلاف تھے یا نہیں لگانا چاہ رہے تھے۔ سو وہ بھی اب اپنے آپ کو ری ایڈجسٹ کر رہے ہیں یہ عمران خان صاحب کے، انہیں یہ فیل ہو گیا کہ جو ان کا مقصد تھا کہ نومبر سے پہلے الیکشن ہو جانے چاہیے، نومبر میں خود آ کے چیف لگائیں، وہ تو کم از کم اب ان کے اس میں نہیں رہا، لیا وہی اسٹریٹجی ان کو یہی سوٹ کرتے کہ نئے چیف کے ساتھ آتے ہی سینگ نہ اڑا لیا جائے۔ اگرچہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ 4-5 وہ آرمی آفیسر جو ہیں مطلب ٹاپ کے، جن کے ساتھ خان صاحب جن پہ بات بھی کرتے ہیں، جن پہ تنقید بھی کرتے ہیں، وہ آرمی چیف پہ، ڈی جی آئی پہ، اس کے بعد وہ ڈی جی سی ہیں۔ اب انہوں نے ایک اور بتایا ہے کہ کوئی اور بھی آفیسر جو ہے وہ موجود تھا جب ان کو قتل کرنے کی اس میں ان پہ حملہ ہوا تو وہ ایگزیکیوشن کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ سو لسٹ ان کی بڑھتی جا رہی، ڈی جی آئی ایس پی آر پہ بھی آپ کو پتہ باتیں کرتے جا رہے ہیں۔ سو 5-6 سینئر وہ جو آرمی کی کمانڈ ہے ان کے ساتھ تو خان صاحب کا براہ راست اس وقت پرابلم چل رہے ہیں۔ سو وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ فیوچر کا جو آرمی چیف ہے اس کے ساتھ ابھی سے سینگ جو ہے نا اڑا لیا جائے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہوگا جو عمران خان صاحب بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اگر جنرل عاصم منیر کو لگایا جاتا ہے، جسے خان صاحب سب سے زیادہ وہ کہا جاتا ہے اس وقت وہ ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ کسی کو لگا دیں لیکن عاصم منیر صاحب کو نہ لگائیں، تو پھر ان کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ کیا چپ کر جائیں گے یا پھر وہی باتیں جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں کہ پھر دوبارہ سے نئے سرے سے ایک نئے چیف کے ساتھ ان کی کنفنٹریشن شروع ہوگی جس نے مزید 3 سال رہنا ہے، جس کے اگلا الیکشن جو ہے جن کی اس میں ہونا ہے، ٹینیور میں ہونا ہے۔ سو خان صاحب کی کو بھی بہت کچھ میرا خیال ہے سوچنا ہے کہ اب جب باتیں وہ ہو گئی ہیں، جنرل باجوہ صاحب اس میں نہیں ہے، ایکسٹینشن کے چکر میں نہیں ہے، تو اب ان کی کیا فیوچر اسٹریٹجی ہوگی؟ اسی طریقے سے ہارڈ لائنر رہیں گے، حملے کرتے رہیں گے، وہ مزید وہ جو فوجی افسران ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کرتے رہیں گے، یا اب بیٹھ کے ساری چیزوں کو وہ انالائز کریں گے، ریورس کریں گے کہ نہیں کہ اب ہم تھوڑا سی بیٹھ کے نئے حالات میں نئے چیف کے ساتھ کوئی نئی حکمت عملی کے ساتھ سامنے ہیں تاکہ اگلا الیکشن اگر ہم آ کے پیسفل کرا سکیں تو جیت کر ہم پاور میں ہیں۔ بہرحال وقتی طور پر میں سمجھتا ہوں جنرل باجوہ صاحب نے لاسٹ کامنٹ اپنے اس فیصلے سے عمران خان صاحب کی کم از کم جو اسٹریٹجی تھی وہ اس کو انہوں نے ناکام کیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کاؤنٹر اسٹریٹجی اب خان صاحب کیا بناتے ہیں۔